بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 396 ہے اور آج کا عنوان ہے تلوار پر سونا اور چاندی لگانا۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ہود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت طبيعة السيف فضة، رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، ہود بن عبداللہ بن سعید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تلوار پر سونا اور چاندی لگی ہوئی تھی۔ طالب جو ہود کے شاگرد ہیں، طالب بن جحیر، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے چاندی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث فتح مکہ کے عظیم موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار، شان نبوت اور اعتدال کو واضح کرتی ہے۔ تلوار پر سونے اور چاندی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ، عزت اور فتح عطا فرمائی، مگر اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طرز زندگی تکلف، غرور اور شاہانہ نام و نمود سے بالکل پاک رہا۔ حقیقت میں تلوار کا جو دستہ ہے، چاندی کا ہونا، اس اعتدال کی علامت ہے کہ ضرورت اور عرف کے مطابق جائز چیز اختیار کی گئی، نہ کہ فخر یا زینت کے لیے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت، قوت اور فتح ملنے کے بعد بھی عاجزی، سادگی اور اللہ کی بندگی ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسوہ ہے، اور یہی اسلامی قیادت کا حقیقی معیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔